وہ کثرت سے نوافل پڑھتا ہے اور جب وہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، بندہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن حقیقت اور ایمان کی لذت اور اس کے اعمال اگر اتنے ہوں کہ اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جائے تو یقین جانیں کہ دنیا اور آخرت اس کی سنور جاتی ہے۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ بندے کو ہر وہ چیز عطا کرنے لگ جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی حدیث میں آیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل کثرت سے پڑھتا ہے تو وہ میرے قریب ہونے لگتا ہے، اور جب وہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہی انسان کی زندگی جو مختصر ہے یہ اس کے امتحان کے لیے ہے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا اور عمل کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے انسان کو جو یہ فرص ملی، جو یہ مواقع ملے، جتنی سانسیں ملی، اس کے اندر مبارک ایام، مبارک راتیں، مبارک مہینے اور رمضان جیسا مبارک مہینہ یا حج جیسی عظیم فریضہ یا اللہ تعالیٰ جو انسان کو ہر سال عطا کری جا رہا ہے، اس سے انسان کو فائدہ اٹھانا مقصد ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، جو اپنی زندگی کے اندر اعمال کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ کو راضی کر لیا، اپنی قبروں کو روشن کر لیا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا دیا اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو وہی حقیقتاً فلاح پانے والا شخص تھا۔ اور جو شخص نے سب لوگوں کی طرح یہ زندگی گزاری، یہ سانسیں چلتی رہی، آنکھوں سے دیکھتا بھی رہا، کانوں سے سنتا بھی رہا اور زبان سے بولتا بھی رہا اور اپنے ہاتھ پاؤں سے حرکت بھی کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا، تو یقیناً اس کی دنیا اور آخرت بھی خسارے میں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک ہمارے جسموں کے اندر یہ سانسیں ہیں، ہم ہر وہ عمل کرتے رہیں جو اے اللہ تیرے قریب کر دیں۔ ہم لوگوں کو یہ مبارک مہینہ گزر جانے کے بعد بھی کثرت سے صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، روزے نوافل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل اور اسی کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی پابندی کرنے کی اور قرآن پاک کی تلاوت اور اس کو سمجھنا اور سیکھنا اور تدبر اور تفکر کرنے کی، صدقہ خیرات کی۔ اے اللہ، ہم نے جو اپنی زندگی میں پچھلی ہوئی زندگی میں جتنے بھی اعمال صالحہ کیے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کے اوپر رحمت کی بارش نازل فرما، ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے۔ هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد امركم الله جل من قال عليما حكيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد